آج ہم تاریخ کے ایک ایسے واقعے پر بات کر رہے ہیں جس کی گونج آج تک سنائی دیتی ہے، کربلا۔ ہمارے پاس جو مواد ہے نا، وہ صرف تاریخی واقعات نہیں بتاتا، جی، بلکہ اس کی روح تک جاتا ہے، وہ جذباتی، وہ ایمانی پہلو بالکل جو ہمیں سمجھنے میں مدد دیتے ہیں کہ یہ صرف ایک جنگ نہیں تھی۔ صحیح، یہ حق اور باطل کا ایک کہہ لیں فیصلہ کن معرکہ سمجھا جاتا ہے۔ تو آئیے اس بات کو تھوڑا کھولتے ہیں۔ وہ کیا بنیادی نقطہ تھا؟ وہ اختلاف کہاں سے شروع ہوا امام حسین اور اس وقت کے حکمران یزید کے درمیان؟ دیکھیں، بات دراصل اصولوں کی تھی جو ہمارے ذرائع ہیں وہ واضح کرتے ہیں کہ یزید کا جو طرز حکومت تھا جی، اور اس کی اپنی زندگی بھی وہ اسلامی تعلیمات سے مطابقت نہیں رکھتی تھی، صریحاً ٹکراؤ تھا۔ اچھا، وہ قدریں پامال ہو رہی تھیں جن کی بنیاد خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھی تھیں۔ تو امام حسین جو نواسۂ رسول تھے، ان کے کندھوں پر تو ذمہ داری تھی اپنے نانا کے دین کی حفاظت کی۔ ظاہر ہے وہ صورتحال کو نظر انداز کیسے کرتے؟ یعنی یہ صرف کوئی سیاسی طاقت کا یا اقتدار کا جھگڑا نہیں تھا، یہ بات اس سے کہیں گہری تھی۔ بالکل، یقیناً مواد سے یہ بات بہت واضح ہوتی ہے۔ یزید نے مطالبہ کیا تھا بیعت کا یعنی مکمل اطاعت، اس کی حکومت کو تسلیم کیا جائے، اس کی توثیق کی جائے۔ اچھا، امام حسین کا انکار صرف یہ نہیں تھا کہ میں ایک شخص کو نہیں مانتا، نہیں، وہ اس پورے نظام کو رد کر رہے تھے، پورے نظام کو۔ جی، جو ان کی نظر میں اسلام کی جو اصل روح ہے اس کے خلاف تھا۔ تو بیعت سے انکار کی وجہ یہ تھی کہ وہ سمجھتے تھے کہ اگر میں نے ہاں کہہ دی تو یہ ظلم پر مہر لگانے والی بات ہوگی، اسلامی اصولوں کی پامالی کو ماننے والی بات ہوگی۔ صحیح۔ ذرائع یہی بتاتے ہیں کہ امام کے نزدیک خاموشی کا مطلب تھا دین کی بنیادوں کو کمزور کرنا۔ اور یہ انکار ظاہر ہے اس کی ایک قیمت تھی۔ کیا ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ امام حسین جانتے تھے کہ اس راستے کا انجام کیا ہو سکتا ہے؟ جذباتی فیصلہ نہیں تھا کہ بس غصے میں آ کر کہہ دیا، نہیں، یہ ایک سوچا سمجھا ایک اصولی موقف تھا۔ وہ جانتے تھے کہ بیعت نہیں کروں گا تو ٹکراؤ ہوگا، لازمی تھا۔ جی، اور اس ٹکراؤ کا نتیجہ کیا ہو سکتا ہے اس کا بھی انہیں اندازہ تھا۔ لیکن ان کے نزدیک دین کے اصول وہ سب سے اوپر تھے، وہ ہر ذاتی نقصان سے، ہر قربانی سے بالاتر تھے۔ ایک ذریعے میں تو یہ بھی وضاحت ہے کہ ان کا مقصد کوئی حکومت لینا نہیں تھا، اچھا، نہیں، مقصد تھا امت کو صحیح راستے پر رکھنا، بگاڑ کی اصلاح کرنا۔ اور پھر وہ قربانی دی گئی جس کی مثال تاریخ میں واقعی نہیں ملتی۔ ذرائع کیسے بتاتے ہیں اس قربانی کے بارے میں؟ ذرائع اس قربانی کو بہت ہی آپ کہیں دردناک انداز میں اور بے مثال انداز میں بیان کرتے ہیں۔ یہ صرف امام حسین کی اپنی شہادت کی بات نہیں تھی، نہیں، انہوں نے تو حق کے لیے اپنا بھرا گھر لٹا دیا، جی، اپنے بھائی، بھتیجے، بھانجے، وہ وفادار ساتھی، اور یہاں تک کہ وہ 6 ماہ کا معصوم بچہ علی اصغر، اس کی پیاس، اس کی شہادت، سب برداشت کیا۔ اللہ اکبر۔ ان تحریروں میں یہ ملتا ہے کہ کربلا کے میدان میں سخت ترین مشکلیں تھیں، مصیبتیں تھیں، لیکن ان کے قدم نہیں ڈگمگائے۔ سبحان اللہ۔ ہر ظلم سہا لیکن باطل کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ اور یہ سب کیوں؟ تاکہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک مثال قائم ہو جائے، حق پر کیسے قائم رہنا ہے، ظلم کے خلاف کیسے ڈٹ جانا ہے، ایک روشن مثال۔ تو اس سب کا خلاصہ کیا ہے؟ کربلا کا اصل پیغام کیا ہے جو یہ مواد ہم تک پہنچا رہا ہے؟ کربلا کا پیغام، جیسا کہ یہ مواد واضح کرتا ہے، وہ یہی ہے کہ سچ پر قائم رہنے کی قیمت، ہاں، وہ بہت بھاری ہو سکتی ہے، کبھی کبھی سب کچھ دینا پڑتا ہے، جی، لیکن اصولوں پر سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ ظلم اور ناانصافی کے سامنے ڈٹ جانا، بھلے آپ اکیلے ہوں، بھلے تعداد کم ہو، وسائل نہ ہو، یہی اصل اسلامی تعلیم ہے۔ اچھا، یہ واقعہ صرف ماضی کا ایک قصہ نہیں ہے۔ ان ذرائع کے مطابق یہ تو ہر دور کے انسان کے لیے ایک مشعل راہ ہے، ہمت کی، استقامت کی، قربانی کی اور حق کی سربلندی کی۔ یہ ایک لازوال علامت ہے۔ یہ سکھاتا ہے کہ اصل کامیابی ظاہری جیت ہار میں نہیں ہوتی۔ تو پھر کس میں ہے؟ اصل کامیابی اصولوں پر ثابت قدم رہنے میں ہے۔ یہ واقعی ایک گہری سوچ ہے۔ آج کے دور میں جب